رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے یہودیوں کی تاریخ قرآن کی روشنی میں۔ خطے فلسطین دراصل کنعانی عربوں کا مسکن ہے، ان کا وطن ہے، جہاں ہزاروں سال سے وہ آباد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت کی تو انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو وہیں سے اس زمین میں آباد کیا اور عربوں کے درمیان میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 تھے، 12 بیٹے تھے، اور انہیں 12 بیٹوں کی اولاد کو بنو اسرائیل یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ 12 کے 12 بیٹے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اور اپنی پوری ذریت کے ساتھ 1700 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1700 سال پہلے فلسطین چھوڑ کر خود ہی مصر چلے گئے، جس کا پورا قصہ سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہودی مصر میں 450 سال رہے۔ مصر کے حکمراں فرعون رامسیس نے جب ان پر مظالم ڈھائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں پوری یہودی قوم مصر سے نکل کر وادی سینا میں منتقل ہو گئی۔ وادی سینا میں قیام کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، جس میں یہودیوں کے لیے احکام شریعت دیے گئے اور یہ تاکید کی گئی کہ انہی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کو اسی فلسطین کی سرزمین میں آباد کریں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا تھا، لیکن یہودی وہاں جانے کے تیار نہیں ہوئے، کیونکہ اس وقت وہاں عرب کنعانیوں کی ایک شاخ عمالقہ کی حکومت تھی۔ عمالقہ بہت طاقتور لوگ تھے۔ یہودیوں کو ڈر یہ تھا کہ اگر وہاں گئے تو عمالقہ انہیں مار ڈالیں گے، چنانچہ سارے یہودیوں نے بیک زبان یہ کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، تم دونوں مل کر عمالقہ سے لڑو، اور عمالقہ جب وہاں سے نکل جائیں گے تبھی ہم وہاں جائیں گے، ہم یہاں تب تک بیٹھے ہی رہیں گے۔ یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور وہ ان سے بالکل مایوس ہو گئے۔ انہوں نے بد دعا کر دی کہ اب تم یہیں بھٹکتے رہو گے، تمہیں رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ 233 سال تک یہودی اسی سینا کے ریگستان میں ادھر سے ادھر بھٹکتے رہے، نہ وہ مصر جا سکتے تھے اور نہ فلسطین میں داخل ہو سکتے تھے، اس لیے کہ وہاں بھی فلسطین داخل ہونے کے لیے مشکل یہ تھا کہ وہاں پر پریشانی یہ تھی کہ وہاں پر جو ہے عمالقہ کی حکومت تھی۔ 1033 قبل مسیح، ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1033 سال پہلے طالوت کی سرکردگی میں یہودیوں نے فلسطین کی طرف پیش قدمی کی۔ عمالقہ کی زبردست فوج کا انہوں نے سامنا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی حالت پر رحم آیا، مٹھی بھر غیر مسلح یہودیوں کو عمالقہ کی مسلح لشکر جرار پر فتح و کامرانی عطا فرما دی۔ اس طرح تاریخ میں پہلی بار یہودیوں کی حکومت حاصل ہو گئی۔ اس یہودی حکومت نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں زبردست طاقت و قوت اور وسعت و ترقی حاصل کی، یہاں تک کہ دنیا کی واحد سپر پاور بن گئی۔ ان ساری باتوں کا تذکرہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ پھر 586 قبل مسیح میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال پہلے، بخت نصر نے اس اسرائیلی حکومت کا مکمل خاتمہ کر دیا اور بہت سے یہودیوں کو قیدی بنا کر عراق لے گیا۔ اس طرح یہودیوں کی آبادی بھی بہت کم ہو گئی اور ان کی حکومت فلسطین میں دوبارہ قائم نہیں ہو سکی۔ فلسطین کا علاقہ اس کے بعد کچھ دن ایرانیوں اور یونانیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد 200 قبل مسیح میں رومی سلطنت کے قبضے میں چلا گیا۔ قیصر روم ہیڈرین نے 132 عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 132 عیسوی میں فلسطین سے یہودیوں کو مکمل طور پر نکال باہر کیا
اور ان کا یہاں داخلہ ہی ممنوع قرار دے دیا۔ اس طرح دوبارہ پھر سے یہودی سرزمین فلسطین سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک بھی یہودی فلسطین میں نہیں رہا، جبکہ کنعانی عرب جس طرح وہاں آباد تھے پہلے سے، اسی طرح وہاں آباد رہے۔ یہودیوں کی آبادی دنیا کے مختلف ملکوں میں منتشر ہو گئی۔ یہودیوں کی 3 قبائل مدینے میں آ کر آباد ہو گئے، اور مدینے سے قریب خیبر اور فدق میں بھی بہت سی بڑی تعداد میں یہودی آباد ہو گئے۔ مدینہ اور اس کے اطراف میں یہودیوں کے آباد ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ توریت میں ایک بڑے اور آخری نبی کی بعثت کے بارے میں جو جگہ محل وقوع ہے، وہ محل وقوع ان کو مدینہ میں نظر آ رہا تھا۔ مدینہ کا جغرافیہ اس پیشن گوئی سے پوری طرح میل کھاتا تھا جو توریت میں ایک بڑے اور آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کہا گیا تھا، اور یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ اس نبی کی اتباع کرنا ان پر لازمی و ضروری ہے۔ اس نبی کے ذریعے پھر سے ان کو دین و دنیا کی ترقی اور کامرانی حاصل ہو جائے گی۔ وہ دراصل مدینے میں اس نبی کی بعثت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں کے عربوں سے وہ بھی کہا بھی کرتے تھے کہ ایک بڑے نبی کی بعثت کا زمانہ قریب آ چکا ہے، اور وہ جب آئے گا تو ان سے مل کر ہم شرک کا خاتمہ کر دیں گے، دنیا سے تم لوگوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ سن 622 میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ توریت کی پیشن گوئی مکمل صحیح ثابت ہوئی۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کی کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ سورہ بقرہ کا نصف حصہ صرف یہودیوں کے بارے میں نازل ہوا، اور جس میں یہودیوں کی تاریخ بیان کی گئی اور ان کو توریت کی پیشن گوئی کا یاد دلائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ تم ایمان لے آؤ، اس آخری نبی پر ایمان لے آؤ تو ہم تمہاری طاقت و قوت اور تمہاری ترقی کے کامرانی کے جو کا وعدہ ہم نے کیا ہے وہ سب پھر تمہیں پورا کریں گے، اور تمہارے لیے ترقی کا راستہ پھر سے کھول دیں گے۔ لیکن یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جبکہ مدینے کے سارے عرب آپ پر فوراً ایمان لے آئے۔ یہودی کہنے لگے کہ جس نبی کی اتباع کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے وہ یہودی نسل اور خاندان کا ہوگا، کسی عربی نبی کی اتباع کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ یہودی آپ پر ایمان لائے تو نہیں، ٹھیک ہے، لائے بھی نہیں، ساتھ ہی آپ اور مسلمانوں کے اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی 3 بار انہوں نے کوششیں کی۔ ایک بار چھت کے اوپر سے پتھر پھینک کر مارنے کی کوشش کی، پھر ایک بار جان لیوا جادو کا عمل کر کے آپ کو ہلاک کرنا چاہا، آخری بار آپ کو زہر کھلا کر مارنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری کوششوں کو ناکام کر دیا، اور وحی کے ذریعے ان ساری باتوں کی آپ کو اطلاع دے دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کا مکمل صفایا کرنے کے لیے انہوں نے مکے کے مشرکین سے ساز باز کی، اور ان سے کہا کہ تم باہر سے آ کر مدینے پر حملہ بول دو، ہم اندر سے مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے، 2 طرفہ حملوں سے مسلمانوں کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں غزوہ احزاب پیش آیا۔ 10,000 کی تعداد میں مشرکین نے مدینے پر چڑھائی کر دی۔ وہ وقت مسلمانوں کے لیے بہت ہی سنگین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کی پوری حفاظت فرمائی۔ یہودیوں کی چال کامیاب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں تفصیل کے ساتھ ان کی ان سازشوں کا پردہ فاش کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہودیوں کو پہلے مدینے سے، پھر خیبر اور فدق سے پوری طرح نکال باہر کیا گیا۔ اب یہودیوں نے یورپ کا رخ کیا، اس لیے کہ فلسطین وہ جا نہیں سکتے تھے۔ رومی سلطنت کا وہاں اب بھی قبضہ تھا۔ رومی سلطنت کے حکمرانوں کی طرف سے فلسطین میں ان کا داخلہ ممنوع تھا۔ چنانچہ یورپ کے مختلف ملکوں جرمنی، روس، فرانس، برطانیہ اور اسپین میں انہوں نے بدباش اختیار کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سن 637 عیسوی کو جب فلسطین کا علاقہ رومی سلطنت کے قبضے سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تو اس وقت وہاں ایک بھی یہودی موجود نہیں تھا۔
وہاں کی پوری آبادی کنعانی یا فلسطینی عربوں پر مشتمل تھی جنہوں نے عیسائیت قبول کر رکھی تھی. ان سبوں نے برضا و رغبت اسلام قبول کر لیا. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین کس کا وطن ہے، عربوں کا یا یہودیوں کا؟ عرب وہاں 4,500 سے مستقل آباد ہیں، وہاں سے نکل کر کہیں نہیں گئے. 2500 قبل مسیح سے بھی پہلے عربوں نے یہاں کا سکونت اختیار کی تھی. جبکہ اس کے 500 سال کے بعد 2000 قبل مسیح میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو یہاں لا کر آباد کیا. لیکن ان کی پوری اولاد یہاں سے 1700 قبل مسیح میں مصر منتقل ہو گئے، اور سارے کے سارے لوگ وہاں سے منتقل ہو کے چلے گئے. صرف 300 سال فلسطین میں رہنے کے بعد ان لوگوں نے اس سرزمین کو خیبات کہہ دیا. پھر اس کے 667 سال کے بعد 1033 قبل مسیح میں دوبارہ جب یہ لوگ فلسطین آئے تو بھی مستقل طور پر وہاں رہنے کا انہیں موقع نہیں ملا. 132 عیسوی میں قیصر ہیڈرین نے فلسطین سے یہودیوں کا مکمل اخراج کر دیا. اس دوسرے وقفے میں یہودی صرف 1100 سال ہی فلسطین میں رہ سکے. 132 عیسوی سے 1918 تک 1786 سال کے طویل عرصے میں خطے فلسطین کسی بھی یہودی کی وجہ سے اکثر خالی رہا. اگر دونوں وقفوں کو جوڑا جائے تو یہودیوں کا فلسطین میں رہنے کا زمانہ صرف 1400 سال بنتا ہے، جبکہ یہودیوں کا فلسطین سے دور رہنے کا زمانہ 2453 سال بنتا ہے. اور ایک حقیقت ہے کہ عرب وہاں آج سے 4500 سال کے عرصے سے مستقل سکونت پذیر ہیں. اس سے صاف ظاہر ہے کہ فلسطین عربوں کا وطن ہے نہ کہ یہودیوں کا. فلسطین پر حق عربوں کا ہے نہ کہ یہودیوں کا. 1918 کو پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا. اس کے بعد انگریزوں نے دنیا کے مختلف حصوں سے یہودیوں کو لا کر یہاں آباد کرنے کی کوشش کی اور عربوں کو ان کے گھروں سے نکال کر جلاوطن کرنے کا عمل تیزی سے شروع کر دیا. 1918 سے 1948 تک فلسطین میں یہودیوں کی آبادی 6.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی اور 80% فلسطینی علاقے پر قابض ہو گئے، جبکہ 8 لاکھ فلسطینیوں کو انگریزوں نے ان کے گھروں سے نکال کر دوسرے ملکوں میں بھیج دیا. 1948 میں انگریز فلسطین سے یہودیوں کے ہاتھ میں اقتدار اور حکومت تھما کر چلے گئے. یہودیوں نے فلسطین کے اندر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھ دیا. اس کے فوراً بعد امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین سب نے مل کر اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور اسے اقوام متحدہ کا رکن بنا دیا. اس طرح فلسطین کو دنیا کے نقشے سے غائب کر دیا گیا. طویل ترین وقفے کے بعد یہودی تیسری مرتبہ فلسطین آ گئے اور اقتدار حکومت پر قبضہ بھی کر لیا. اس کے بعد یہودیوں نے فلسطینی عربوں کے ساتھ ایسے بھیانک مظالم ڈھائے جن کے تذکرے سے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں. مسلمانوں کی جلاوطنی اور مختلف ملکوں سے یہودیوں کی آمد اور ان کی آباد کاری کا سلسلہ تیزی سے چلتا رہا. 1918 سے لے کر 2018 تک اس 100 سال کے عرصے میں 60 لاکھ فلسطینی مسلمانوں کو ان گھروں سے اور زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا اور انہیں جلاوطن کر دیا گیا، اور 70 لاکھ یہودیوں کو مختلف ملکوں سے لا کر فلسطین میں آباد کر دیا گیا. یہ سلسلہ مسلسل جاری و ساری ہے. قرآن و حدیث میں بھی اس کی پیشن گوئی پہلے سے کر دی گئی ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 میں ارشاد خداوندی ہے: وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور ہم نے کتاب میں بنو اسرائیل کے لیے طے کر دیا ہے کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد مچاؤ گے اور بڑی سربلندی حاصل کر لو گے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہودیوں کو تاریخ میں 2 بار اقتدار اور غلبہ حاصل ہوگا. پہلی بار ان کو اقتدار 1033 قبل مسیح سے لے کر 586 تک حاصل رہا. اس کے بعد سے 1948 تک کسی بھی جگہ
کہیں بھی کبھی بھی یہودیوں کا اقتدار اور غلبہ حاصل نہیں ہو سکا۔ اب 1948 میں حاصل ہوا، جب تک جاری ہے۔ اب اس پیشن گوئی کو اس حدیث، اس روایت سے ملا کر دیکھیں جو حدیث کی تمام کتابیں موجود ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمان یہودیوں سے آخری جنگ لڑیں گے۔ یہودی فلسطین میں جمع ہوں گے، ان کو طاقت و قوت حاصل ہوگی، ان کی قیادت دجال کے ہاتھ میں ہوگی۔ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، وہ اپنے دجل و مکر و فریب سے ساری دنیا پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ اسی وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا، مکہ مکرمہ میں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا۔ امام مہدی کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج فلسطین کی طرف پیش قدمی کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس فوج میں شامل ہوں گے۔ مسلمانوں کی یہودیوں سے آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے دجال مارا جائے گا، اور سارے یہودی چن چن کر قتل کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی چھپے گا تو درخت اور پتھر خود بتائے گا کہ اے مسلمان، یہ یہودی یہاں چھپا ہے، اسے بھی قتل کر دو۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے دجال ابھی آ رہے ہیں۔ جب دجال اکبر قیادت یہودیوں کے ہاتھ میں ہوگی تو مرحلہ نہایت سنگین اور ہولناک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بار بار پناہ مانگی ہے، اور امت کو بھی اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔